من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الغفور الودود صدق اللہ. دوستو یہ سورہ بروج کی آج آیت نمبر 14 پڑھی گئی. کل آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کی دو صفت کا تذکرہ آیا تھا. ایک صفت آئی تھی ابدا، یعنی کوئی بھی چیز اصلاً کہیں نہیں تھی، محض اللہ رب العزت کی کمال قدرت سے اللہ نے اس کو وجود عطا کر دیا. وہ قرآن نے کہا تھا انہ هو یبدئ. دوسری صفت آئی تھی ویعید، اور دوسری بار بھی اس کو ختم ہو جانے کے بعد اللہ پاک وجود عطا کرے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. انسان نہیں تھا، پیدا کر دیا، موت آئی، آپ نے سپرد خاک کر دیا. قیامت کا دن آئے گا تو پھر وہ اس کو برآمد کر دے گا. تو ایک ہے ابدا اور ایک ہوا اعادہ. آج اللہ پاک کی دو صفت اور آ رہی ہے. اللہ کے اسماء حسنہ جب پڑھیے گا تو اس میں ان پچھلی جو یبدئ و یعید آیا ہے اس میں آئے گا مبدئ. جی آج کی صفت میں ہے غفور اور ودود. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہی ہے بخشنے والا، ودود محبت کرنے والا. اللہ پاک کی یہ جو صفت ہے غفور کی، آپ قرآن کریم میں جب کبھی بھی پڑھیے گا، آج کے بعد پہلے بھی پڑھا ہوگا آپ نے، لیکن ہم لوگ جو اجمی لوگ ہیں اول تو بیچاروں کو قرآن پڑھنے نہیں آتا. پہلے زمانے میں لوگ خوب قرآن پڑھتے تھے. اب تو نوجوان بچے ہیں جی، ان کو قرآن پڑھنے سرے سے آتا ہی نہیں ہے. بھائی بچے بیچارے حسرت کرتے، مولانا ہمارے پاپا ممی نے ہم کو انگلش میڈیم میں پڑھایا، ہمیں قرآن پڑھنے ہی نہیں آتا ہے. یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مر کے چلے جائیں گے قبر میں، اور اللہ کے پیغام کو کم سے کم ایک بار پڑھ ہی لے انسان. سمجھنا تو دور کی بات ہے، جان جائے کہ اللہ نے کیا میسج دیا ہے خاتم النبین رحمت للعالمین شفیع المذنبین کی معرفت. تو کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن پڑھیے اور قرآن کو کوشش کیجئے کہ سمجھیے اور حتی الوسع اس پر عمل ہونی چاہیے. تو بہرحال اللہ کی ایک صفت ہے مغفرت، غفور. قرآن کریم جب آپ پڑھیے گا اسماء حسنہ میں تو اس میں اللہ کا یہ نام آئے گا. قرآن میں بار بار آیا ہے. جو بات میں کہنے جا رہا ہوں کہ جب کبھی بھی آج کے بعد قرآن پڑھیے گا تو دیکھیے گا غفور کے ساتھ رحیم کا لفظ ضرور آئے گا. غفور کے ساتھ رحیم کا لفظ آئے گا. اس میں حکمت کیا ہے دوستو؟ دیکھیے، ایک انسان آپ کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے جی، تو اول تو آپ کے بس میں اگر ہے تو آپ انتقام لیجئے گا، بدلہ لیجئے گا، معاف نہیں کیجئے گا. جی اگر وہ معافی مانگے گا تو شاید آپ معاف کر دیتے ہیں، لیکن معاف بھی کر دیجئے اور کہیے لے بھائی تجھ سے غلطی ہو گئی تھی نا، میں نے تجھے معاف بھی کر دیا، اور تجھے دیکھ زندگی میں یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، اس لیے $1 ملین دے رہا ہوں. ایک انسان لائیے تو پوری کائنات عالم میں آپ جو ایسا ہو جی. لیکن اللہ پاک کہتے ہیں وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ گناہ کو معاف بھی کر دیتا ہے اور جنت بھی عطا کر دیتا ہے. بلکہ اہل ایمان کو بڑی زبردست اس نے ایک بات کہی ہے جی، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.
واہ واہ جزاک اللہ خیر. دیکھیے یہاں آگے دلیل. اللہ تعالیٰ رب العالمین قیامت میں کہتے ہیں کہ یہ انسان نے گناہ کیا, جوانی میں خوب دوا کے بوتلیں توڑی, برانڈڈ بوتل پیا اس نے, پتہ نہیں کہاں کہاں کی فاحشاؤں کے ساتھ خلوت میں اس نے زندگی گزاری, اور زندگی کے کسی ایک لمحات میں اللہ کے نام کی طرف متوجہ ہوا اور ہاتھ اٹھایا اس نے کہ ربا میں بندہ ہوں اور بندہ ہوتا ہی گندا ہے, اور تو پاک ہے, تیرا نام بھی پاک ہے, تیری ذات بھی پاک اور تیری صفات بھی پاک ہے. میں ناپاک بندہ آ گیا ہوں, اپنی پاک رحمت کے دامن میں مجھے لے لے. یقین جانی اللہ اس کو واپس نہیں کرتا ہے, اللہ اس کو واپس کیوں؟ وہ بہت بڑا متکبر ہے. کون؟ اللہ. اس کو تکبر پسند نہیں ہے. اس کی جناب میں جو گر کے آتا ہے, جو زیرو بن کے آتا ہے, اللہ اس پر اپنے ایک نام کا ڈال دیتے ہیں, یہ 10 بن جاتا ہے. اس کو ہیرو بنا دیتے ہیں. جو ہیرو بن کے آتا ہے تو اس کو زیرو کر دیتے ہیں. اس کی بھی قسم ہے اس کو کہ جو میرے سامنے تکبر کے ساتھ آئے اس کو میں ذلیل کر دوں گا, اس لیے کہ متکبر تو میں. یہ 2 دفعہ اپنی باپ کی شرمگاہ سے نکلا ہے اور ماں کی شرمگاہ سے نکلا ہے. حضرت علی رات میں داڑھی پکڑ لیتے تھے اور روتے تھے کہ علی تجھے تکبر کا حق نہیں ہے. ایک دفعہ تو باپ کی شرمگاہ سے خارج ہوا ہے اور ایک دفعہ تو اپنی ماں کی شرمگاہ سے خارج ہوا ہے, تو اللہ کے سامنے تکبر کرتا ہے. دھارے مار مار کے روتے تھے. پڑھو علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات, مولانا علی میاں ندوی نے لکھ دی ہے المرتضی, کتاب جا کر کے پڑھیے حضرت علی کی سوانح حیات. تو غفور ہے وہ, لاکھ گناہ کر کے آئیے وہ. اور ایک لوجک میں نے سمجھایا تھا آپ کو. اللہ کون ہے؟ پاک. بول دو اللہ پاک ہے. اور گناہ پاک ہے یا ناپاک؟ تو ناپاک کو پاک ذات لے کے کیا کرے؟ یہ تو آپ لوگوں کے اندر ہے کہ اس کی برائی یہاں رکھتے ہو اور بلدیہ کا کچرا اٹھا کے پھینک دیتے ہو ڈرام میں. وہ شیطان ہے, وہ خبیث ہے, وہ فلاں ہے, وہ فلاں. ارے ہے تو یہ بات تو اپنے دل میں کیوں رکھتا ہے؟ دل تو تیرا اللہ کے نام کے لیے ہے. اللہ پاک ہے, تو اپنے دل کو پاک رکھ. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کے اندر یہ خرابی ہے یار. ارے تو خرابی اس کی ہے تو یہاں کیوں رکھے ہوئے ہے اس کو؟ ہم لوگ دوسروں کی سید اللہ نہیں غیبت نہیں ہے. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نے بڑی پیاری بات کہی کہ ایک برائی 100 انسانوں کی تم چن لو گے تو تمہارے قلب میں 100 برائی 100 لوگوں کی آ گئی نہیں آ گئی تو 100% تو تیرا دل ہو گیا بلدیہ کا ڈرام, اور تو سب کی ایک خوبیاں یہاں رکھ لے تو تیرے قلب میں کیا ہوگی؟ 100 خوبیاں لوگوں کی آ جائے گی تو یہ روشن ہو جائے گا. اور ہم لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ گندا کیا ہوا ہے اس کو. جہاں بیٹھے گا وہیں شروع ہو جائے گا یہ. تو اللہ کون ہے؟ تو وہ کیوں معاف کرتا ہے دوستو؟ کہ آپ وہ ذات پاک, نام پاک, صفات پاک, اس کی جنت پاک, اس کا نبی پاک, اس کی کتاب قرآن پاک, سب پاک ہے نا بھائی. مدینہ پاک سب پاک ہے. تو ناپاکی کو لے کر کے وہ رکھے گا کیوں اپنے پاس؟ اس لیے کسی کو ایمان والا ہے آئے گا اللہ کے پاس تو اللہ اس کو پہلے ہی پاک کر دیتے, پھر بلا دیتے. اس کو پہلے ہی. اچھا یہ پاک کیوں کرتے ہیں؟ دیکھ بیٹا 10 منٹ ہو جاتا بتا دینا مجھے بیٹا. پاک کیوں کرتے ہیں جی؟ کیوں پاک کرتے ہو؟ آگے دلیل آ رہی ہے. ودود, اس کو اپنے بندوں سے محبت ہے. اس کو اپنے بندوں سے کیوں محبت ہے؟ آپ ایک مکان بناتے ہو, یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, گئے ہوں گے بامبے کے مارکیٹ میں, برانڈڈ کمپنی کا کپڑا خریدا ہوگا, اپنے جسم کے اندازے سے اچھے ٹیلر سے سلوایا, تو ان کو ناز ہوتا ہے یار بہت اچھی فٹنگ کی ہے اس نے. دیکھو ناز کرتے نہیں کرتے ہیں. تو اس نے انسان کو ماں کی پیٹ میں پیدا کیا ہے. کہاں؟ ایسے نہیں پیدا کیا بابا, قرآن پڑھو, سب گزر چکا ہے ہمارے درس میں. خلقکم فی بطون امہاتکم خلق من بعد خلق فی ظلمات ثلاث.
ایک قطرہ باپ کے ناپاک پانی سے 3 ماہ کے پیٹ کے اندھیرے میں تمہاری آنکھ میں اس نے روشنی ڈالا تو اس کو تم سے محبت نہیں ہے جی؟ جو وہ انسان سے محبت کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ میری جہنم کے یہ قابل نہیں ہے، یہ برداشت نہیں کر سکے گا جی۔ تو محبت کی بنیاد پر اس نے اپنی ایک صفت مغفرت رکھی، اس لیے اللہ سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ بلکہ بات دیر سے کل دیں گے درس، چلو۔